اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے. اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کافی اور مومنین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کافی. یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر نازل ہوئی. اسلام کا ابتدائی دور تھا. ابھی صرف 39 یعنی 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے. 33 مرد تھے اور 6 عورتیں اس میں تھیں. جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، کفار و مشرکین جل بھن گئے اور مسلمانوں کے خلاف ظلم و تشدد کو انہوں نے زور دیا. ابھی 3 ہی دن گزرے تھے حضرت امیر حمزہ کے اسلام کو. بدھ کا دن تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی کہ مولا تبارک و تعالی عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو قوت و زور اور غلبہ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اے کفار و مشرکین، جس میں کہا گیا آیت میں مطلب اس کا یہ ہے کہ اے کفار و مشرکین، تم اور جن کو تم پوچھتے ہو تمہارے معبودان باطل، وہ سب جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا. لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا، دیکھ نہیں رہے ہو یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ کتنا بڑھ گیا ہے. اب تک تو یہ دین کی دعوت دیتے تھے اور اب یہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے لگے ہیں، ان کو گالیاں دینے لگے ہیں. کیا یہ وقت ہم کو دیکھنا تھا؟ کیوں کوئی ان کا کام تمام نہیں کرتا؟ جو ان کا کام تمام کرے گا میں اسے 100 سرخ اونٹ دوں گا اور اس کے علاوہ 1000 اوقیہ میں اس کو دوں گا. یہ اس نے اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں تھے. آپ نے اس سے فرمایا، ابو جہل یہ حضرت عمر کا ماموں لگتا تھا. یہ ہشام جو ہے، ہشام کے اولاد میں سے تھا ابو جہل، اور ابو جہل کی جو لڑکی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. یہ ماموں لگتا تھا. تو کہنے لگے حضرت عمر، ماموں کیا تم یہ جو اعلان کر رہے ہو کیا تم اس کو پورا کرو گے؟ 100 سرخ اونٹ 1000 اوقیہ دو گے؟ کہنے لگا ہاں دوں گا. تو خانہ کعبہ کے پاس حضرت عمر اس کو لے گئے. خانہ کعبہ کے اندر اس وقت 1000 کے قریب معبودان باطل بت رکھے ہوئے تھے. جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کا نام ہبل تھا. ہبل پر ہاتھ رکھ کر قسم دلائی، کیا تم اس کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ انعام تم دو گے؟ کہنے لگا ہاں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انعام دوں گا.
پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، داہنے ہاتھ میں تلوار تھی، بائیں ہاتھ میں تیر کمان، اور اسی انداز میں آپ چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ بڑے جلال میں نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ محمد عربی کا معاملہ بڑا بڑھ گیا ہے، میں ان کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ تو وہ جو تھے وہ مسلمان تھے، کہنے لگے پہلے محمد عربی کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی یہ دونوں اسلام سے وابستہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا ہے انہوں نے۔ حضرت عمر اور جلال میں آ گئے۔ اب پہلے انہوں نے کہا پہلے ادھر جاتا ہوں، بہن کے گھر پہ گئے، دستک دی۔ جب دستک دینے کے لیے قریب ہوئے دروازے کے تو دونوں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ دستک دی، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، مجھے کچھ آواز سنائی دے رہی تھی۔ کہنے لگے کچھ نہیں۔ تو اس کے بعد اپنے بہن بھائی پہ جھپٹے، ان کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے ان کو چھڑایا، ان کو بھی انہوں نے مارا، اس کا بھی جو ہے خون جاری ہونے لگا۔ حضرت عمر کی بہن تھی تو وہ بھی جلال میں آ گئی، کہنے لگی کہ اے عمر سنو، ہاں ہم دونوں اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمہارا ہم کو مار دینا بھی ہم کو اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔ انہوں نے بھی جلال میں آ کے، غضب میں آ کے کہا۔ حضرت عمر نے جب اسلام کا یہ روب دیکھا تو آپ اچانک ٹھنڈے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے، وہ کاغذات مجھے لاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا تم ابھی مشرک ہو، جاؤ پہلے غسل کرو، پاکی حاصل کرو، اس کے بعد میں تمہیں وہ دوں گی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور آپ پڑھنے لگے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کو جیسے جیسے پڑھتے چلے جاتے تھے آپ کی دلی کیفیت بدلتے چلی جاتی تھی۔ جب یہ آیت کریمہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ اللہ لا الہ الا هو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ آیت کریمہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو بالکل بدل دیا اور آپ کا دل اسلام کے لیے پورا کا پورا آمادہ ہو گیا۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، گلے لگایا اپنے بہن اور بہن بھائی کو، اور اس کے بعد اپنے بہن بھائی کے گھر سے نکلے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ارادہ ہے، لیکن حال وہی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں تیر کمان ہے، جانے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کوہ صفا کے پاس، وہیں پہ آپ عبادت کیا کرتے تھے، تو ادھر جانے لگے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضرت عمر کا ارادہ دار ارقم کا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں اور ایسا ابو جہل نے اعلان کیا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے، صحابہ کرام نے گھیرا بنا لیا۔ جب حضرت عمر قریب ہوئے، صحابہ نے کہا حضرت امیر حمزہ سے کہ دیکھو عمر تلوار کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آنے دو عمر کو، اگر ارادہ اچھا ہے تو خیر مقدم ہے، اگر نیت بری ہے تو میں اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ آئے، دروازے پر دستک دی، دروازے کے پاس جب آئے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ میں اندر جا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اجازت دی، اندر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کے آنے کا کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ ان کے قریب گئے حضرت عمر کے، اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کے ہلایا اور ارشاد فرمایا اے عمر بتاؤ کس لیے آئے ہو، کیا ابھی بھی تمہارا دل نہیں بدلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دل بدل چکا ہے، اس لیے تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور فوراً آپ نے کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود خوش ہو کر زور سے نعرہ لگایا۔ زور سے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ کرام نے ایسا جواب دیا کہ
کہ سارا مکہ شریف صحابہ کرام کی تکبیر سے گونجنے لگا تھا۔ ایسا نعرہ لگایا، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ آیت کریمہ اتری، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ تمہیں کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے یہ آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ عرض کرنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ، جتنی خوشی روئے زمین پر مسلمانوں کو عمر کے اسلام پر ہوئی ہے، اتنی ہی خوشی آسمان پر رہنے والے فرشتوں کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ اور انہوں نے بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں نعرہ تکبیر کیا ہے، تکبیر کو بلند فرمایا ہے۔ حضرت عمر جب اسلام قبول کیے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارا دین سچا، آپ سچے، سب سچے، تو پھر ہم کیوں چھپ چھپ کے عبادت کریں؟ یا رسول اللہ، جس طرح میں معبودان باطل کی عبادت کھلا کرتا تھا، جب اللہ نے مجھے صحیح ہدایت عطا فرمائی تو سچے معبود کی عبادت کا زیادہ حق ہے کہ وہ کھلا کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے۔ چلیے آج ہم جا کے خانہ کعبہ کے پاس عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ جتنے لوگ تھے 40 لوگ، وہ لے کے آ کے